محترم معزز مکرم ذی وقار سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نہایت ہی ادب دے لائق میری ماں اور میری بہنوں، گزشتہ ایک جمعہ قبل گھر دے اندر داخلے دے رہن دے آداب دے حوالے نال سورہ النور دیاں چند آیات میں تواڈے سامنے پیش کر چکیا، اور اس تو آگے اللہ رب العالمین نے باہم آپس دے اندر ایمان والیاں نو ادب آداب سکھائے نے کہ معاشرے دے اندر کنج رہنا ہے، پاکیزہ زندگی گزارن دے آداب بیان فرما کے رب کائنات دے مومن مردانو اور مومنات عورتانو اللہ احکم الحاکمین نے کامیابی دی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ ان دو آیات دی اندر سورہ توبہ آیت نمبر 30 اور 31 دے اندر خالق کائنات نے ایسے حیا دے پہلو بیان فرمائے نے، اگر اسی انہاں نو اپنا لئیے، عمل پیارا ہو جائیے، بہت سارے گناہاں تو محفوظ ہو سکنے ہیں۔ بظاہر اعمال بڑے ہی عام لگ دینے، لیکن حلال اور حرام دا اللہ رب العالمین نے اے رشتہ واضح کر کے شرم و حیا پیدا کرن دا حکم فرمایا ہے۔ یوں تو تمام اہل ایمان مسلمان آپس دے اندر پائی نے، مومن مرد آپس دے اندر بھائی نے، مومنات عورت آپس دے اندر بہنہ نے، مومن مرد اور عورت آپس دے اندر بہن بھائی نے، اسلام دا رشتہ ہے۔ خالق قرآن نے، خالق کائنات نے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ نماز پڑھ دینے، زکوٰۃ دین دینے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، او تواڈے بھائی نے، او تواڈیاں بہناں نے، لیکن کچھ رشتے نے دین دے، کچھ رشتے نے رحم دے، کچھ رشتے نے سسرال دے، کچھ رشتے نے نسبی تعلق داریاں دے، کچھ رشتہ داریاں ایسیاں نے کہ جنہ تو خواتین دا پردہ ہے، اور کچھ تعلق داریاں ایسیاں نے جنہ تو پردے دی اجازت ہے۔ اور ان دو آیات دا ترجمہ عرض کرن تو پہلے میں یہ بات تھوڑے گوش نشین کرنا چاہنا کہ ایک ہے پردہ، ایک ہے حجاب۔ پردہ ہے انسان دے پورے جسم دا، حجاب ہے چہرے دا، اور یہ تعلق مردہ نال بھی ہے، عورتہ نال بھی ہے۔ حجاب ایسے اعضاء جڑے جسم دے بالکل نہ چاہندے ہوئے واضح ہوندے نے، جس طرح چہرہ ہے، اور اس طرح کچھ جسم دے اعضاء ہاتھ اور پیر نے، انہاں دی خوبصورتی ہے، انہاں نو غیر محرم تو چھپانا، انہاں دا پردہ کرنا، یعنی میری بے شک کوئی خالہ زاد بہن ہوئے، لیکن میرے لیے وہ غیر محرم ہے،
وہ میرے تو چہرے دا پردہ کرے گی. اسی طرح پھوپھی ذات بہن ہے, چچا ذات بہن ہے, اسی طرح بھابی ہے, بڑے بھائی دی بیوی ہے, چھوٹے بھائی دی بیوی ہے. انہوں نے اپنا پردہ حجاب کرنا ہے, اور ایک ہے پردہ کرنا. پردہ محرم اور غیر محرم سب تو ہیں سوائے اپنے خاوند دے, سوائے اپنے خاوند دے جسم دے او اعضا. خواتین اللہ رب العالمین نے جڑے میاں اور بیوی دے آپس دے اندر ظاہر ہون تے اجازت دیتی ہے. اس تو علاوہ کوئی اور مرد بے شک بھائی ہوئے, بیٹا ہوئے, اس تو بڑی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. بھائی اور بیٹے تو بھی او اعضا چھپان دا حکم ہے. رب کائنات نے تفصیلاً تذکرہ کیتا ہے. بات سمجھ آئی, ایک ہے پردہ اور ایک ہے حجاب. حجاب اور پردہ مل کے دونوں چیزاں مل جان, عورت خوبصورت اور باحیا لباس کے اندر آ جاتی ہے. اور اگر صرف اپنے گھر دے اندر ہے, بہنا پراواں دے اندر ہے, کہ وہ پردہ کرے اور انہوں حجاب دی ضرورت نہیں. اگر ادو بھی اگے بات نو آسان کریے تو انج سمجھے گی کہ عورت جدو گھر تو باہر نکلے گی اس وقت انہیں حجاب کرنا ہے, گھر دے اندر انہیں پردے دے اندر رہنا ہے. گھر دے اندر پھر اپنے کمرے اور جتھے صرف اودا خاوند ہوئے اوتھے اودا حجاب اور پردہ دونوں چیزیں دی اودا ضرورت نہیں ہے. اللہ کہ اس گھر دے اندر دیگر لوگ رہندے ہون. جس طرح پچھلے جمعے میں عرض کیتا کہ ایک بند کمرہ ہے, دروازہ ہے, پردہ لگا ہے, ادھر اجازت تو بغیر داخل نہیں ہونا. حکمت کی ہے کہ او عورت دی چار دیواری او دا کمرہ اللہ رب العالمین نے انہوں پردہ اور حجاب دونوں تو آزاد کر دیتا ہے. تو رب کائنات نے نا ترتیب اتنی خوبصورت بنائی ہے. اللہ نے پہلے مومن مردانو اے حکم دیتا ہے کہ ایمان والیو اپنیاں نظرہ نیویاں رکھنیاں نے اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے. فرمائے تو اڈیری بڑائی پکیزہ عمل ہے, اور جیڑا بندہ اے عمل کردہ ہے اللہ پاک او دے اس عمل تو بخوبی واقف ہے. اللہ پاک انہوں دیکھ دا پہ ہے اور او دی خبر رکھ دا پہ ہے. اور اگلی آیت دے اندر خالق کائنات نے فرمایا ایمان والی عورتوں اپنی نظرانو نیچہ رکھو. پہلے مردانو کیا ہے, بعد دے اندر عورتانو کیا ہے, اور دونوں ہی موقع پہ موقع اپنی نظران دا خیال رکھنا پے گا. اور یاد رہے انسان ہے, فطری طور تے ایسے معاملات ہو جاندے نے, نہ چاندیاں کدی نظر پہ جائے تو رب کائنات نے ایک نظر, پہلی نظر نہ چاندیاں جڑی پہ جائے اللہ نے وہ معاف فرما دیتی ہے. کیسا رب کائنات نے فطرت اسلام نو قائم فرمایا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے, اور اس تو بعد اگر ٹک ٹکی باندھ کے بخوبی بغور دیکھے گا یا دیکھے گی تو پھر اس تو بعد ادیاں نظراں گنہگار, اور بلکہ فرمایا اے نظراں دا زنا شروع ہو جائے گا. رب کائنات نے فحاشی, بدکاری اور گناہاں دا دروازہ ہی بند فرما دیتا ہے. اللہ فرماؤندے نے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے ایمان والے مردانو حکم کر دیو یغضو من ابصارہم کہ اپنی نظرانو نیویاں رکھو, اپنی نظران جھکا کے رکھو, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاواں دی حفاظت کریو. ذالک ازکا لہم یہ ان واسطے بڑی ہی پکیزہ بات ہے, پکیزہ عمل ہے. ان اللہ
اللہ خبیر بما یصنعون، فرمایا بے شک اللہ خبر رکھن والا ہے جو او کر دینے. جو کوئی ویندا ہے نا اللہ رب العالمین انہوں ویندا پیا ہے کہ اے بندہ کینوں دیکھ رہے ہے کی کر رہے ہے. اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، اللہ خبیر ہے، ہر قسم دی خبر رکھن والا ہے. ایمان والیو نبی مکرم علیہ السلام دا فرمان نوٹ کر لو اور اسی عمل پیرا ہو جائیے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دینے جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے دے وے، ایک اپنی زبان دی ضمانت دے دے وے، فرمایا ان دو جبڑیاں دے درمیان اے لو تھڑا اے زبان اے دی ضمانت دے دے، یعنی انہوں اللہ اور رسول دے تابع کر دے وے. اور فرمایا دو اپنے چوتنا دے درمیان فرمایا شرم گاہ دی اس طرح ضمانت دے دے. اللہ دے نبی فرماؤں دے نے میں اس بندے نو اس بندی نو اللہ کو لو جنت لے کے دین دی ضمانت دے دیواں گا. فرمایا جڑا اپنی شرم گاہ دی اور اپنی زبان دی حفاظت کر لے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دے گا. اور میرے بھائیو اے نظر جڑی ہے نا اینو پاک رکھنا، اینو صاف رکھنا، ان دی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین پاکیزہ نظرانو قیامت والے دن جنت دے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. جیڑا اپنی اکھاں نو ایتھے گندیاں کر لے گا، ناپاک کر لے گا، اینا ناپاک اکھاں نو اللہ دا دیدار نصیب نہیں ہوئے گا. اللہ کو اللہ کو معمولی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کسی غیر محرم تے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا اور او دا الٹرا ساؤنڈ ہی کرنا شروع کر دینا اور او دا لباس او دے نالے او دا حساب او دے رب نالے. لیکن ایمان والیو اگر کدی ایسا موقع ایسی بات ہو جائے اپنی نظروں نیچا کر لیتا جائے. اور میرے بھائیو اے نہیں کہ تسی بازار دے اندر شادی حال دے اندر یا کسی ایسی مارکیٹ دے اندر ایسا واقعہ ہوئے، نہیں تیرے تے میرے ہاتھ دے اندر جڑا موبائل ہے نا اے دے اندر بھی جڑیاں غیر محرم عورتاں دیاں تصویراں ہوندیاں نے اے دا تصور بھی وہی کیتا جائے گا. یہ نہیں کہ بازار دے اندر باہر پھر دیاں کسی عورت تے یا راہاں چراہاں دے اندر کسی عورت تے نظر پہتے نظر گندی ہوندی ہے. اور میرے بھائی اگر موبائل دے اندر اگر کوئی فحش تصویر اور ناپاک تصویر سامنے ہوندی ہے اینو بھی ٹک ٹکی باندھن تو منع کیتا ہے. ہاں تسی کو بیان سن دے ہو، کوئی قرآن دی آیت سن دے پہ ہو، کوئی لیکچر لے رہے ہو اور اس تو بعد کوئی ایڈ آ گئی ہے یا کوئی ایسی چیز آ گئی انہوں ختم کر دیو، بجائے اس دے کہ انہوں دیکھو اور انہوں اوپن کر کے خود دیکھو. اگر اوپن کر کے خود دیکھے گا اے انگلیاں بھی قیامت والے دن اے دے خلاف گواہی دیں گی اور اے اکھاں بھی اے دے خلاف گواہی دیں گی. اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا کہ جدو انسان پکڑیا جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا تے اے دے آزائی اے دے خلاف کھڑے ہو کے گواہی دیں گے. اللہ اینا ہتھانو اینا پیرانو اینا اکھانو اینا کنانو اللہ پاک زبان دے گا تے اے دنیا والی زبان دے ہوتے اللہ مور لگا دے گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن مجید دے اندر قیامت دا دن ہوئے گا الیوم نختم علی افواہہم، فرمان دینے اللہ پاک اسی آج دے دن زبانہ بند کر دیاں گے، منہاں تے مور لا دیاں گے اور انسان دے ہتھانو زبان مل جائے گی، اکھانو زبان مل جائے گی، کنانو زبان مل جائے گی. میرے برادر رب کائنات نے دنیا دی اندر رہن سہن دا وال تے ٹانگ دسی آئے. اللہ کو اللہ اگر اے میں تصور دے اندر چلا جاؤں کہ میں جویں کسے تے اس طرح نظر پائیے اور میرے برادر تو تصور دے اندر چلا جائے اے تو نظر کسے تے پائیے، اگر اے دی جگہ تے تیری تے میری بہن ہووے یا
میری تے تیری بیوی ہوئے، تیری تے میری ماں ہوئے، اور انہوں کوئی دیکھ رہا ہوئے تے تیری کی کیفیت ہوئے گی۔ اور اسی طرح اے بھی تے کسے دی ماں ہے، اے بھی تے کسے دی بہن ہے، اے بھی تے کسے دی عزت ہے۔ اگر کسے دی عزت خراب کرے گا تے تیری اللہ عزت خراب کر دے گا، اے مکافات عمل ہے۔ اگر کسے تے ٹک ٹکی باندھے گا تے تیرے گھر تے ٹک ٹکی باندھی جائے گی۔ اگر کسے تے نظر گندی کرے گا تیرے گھر تے نظر گندی کیتی جائے گی۔ اللہ پاک نے ایمان والیاں عورتوں نو خطاب فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک نے اس آیت دی اندر سورہ نور دی آیت نمبر 31 دے اندر عورتاں نو اپنی حفاظت دا ول دسیا ہے۔ فرمایا خواتین مومنات عورتاں نو یہ حکم کیتا جا رہا ہے کہ اپنی نظراں نو نیویاں رکھو، اپنی نظراں دی حفاظت کرو، اور فرمایا اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو۔ میرے برادر میری بہنوں ذرا نوٹ فرماؤ، رب کائنات نے پہلے مرداں نو آرڈر کیتا ہے اور بعد دے اندر عورتاں نو آرڈر کیتا ہے، کیونکہ مرداں دا کم زیادہ معاشرے دے اندر چلنا پھرنا ہے، زیادہ ایسے مواقع ہوندے نے، اور پھر عورتاں نو کیا وے کہ اپنے آپ نو سنبھال کے رکھو، اپنی نظراں نو نیویاں رکھو۔ بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید دے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الاولا۔ فرمایا اے مومنہ دیاں عورتوں تسی گھراں دے اندر ٹکیاں رہو، وقرن فی بیوتکن اپنے گھراں دے اندر ٹکیاں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا۔ فرمایا پہلیاں جہالتاں وچوں اے جہالت ہے کہ اپنا زیب و زینت کر کے تے باہر نکل کے پھرنا، اے جہالت دی علامت ہے۔ آج فیشن بن گیا ہے، آج جہالت پتہ ہے کنوں کہی جاندی ہے کہ جیڑی پردہ کرے انہوں تے پتہ ہی کچھ نہیں، جیڑی چادر لوے انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کیویں رہنا ہے، جیڑی لباس پورا پہنے انہوں تے والد ٹانگی کو نہیں کیویں معاشرے دے اندر رہنا۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ پاک نے لباس دیتا ہے جسم نو ڈھانپن واسطے، اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں نے، اور عورتاں نو اللہ نے خوبصورتیاں اور زینتاں دتیاں نے، اور انہاں نو چھپان واسطے اور اپنے گھر واسطے اور گھر دے اندر اپنے خاوند واسطے عطا فرمایا ہے۔ اپنی زینت نو لوگاں دے اندر اس طرح لے کے پھرنا اور اپنی بے پردگی اس طرح لوگاں دے سامنے کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جتھے مرداں نو نظراں نیویاں کرن دا حکم دیتا ہے، ایتھے عورتاں نو نظراں نیویاں کرن دا حکم دیتا ہے، اور نال ہی عورتاں نو اپنا پردہ اور حجاب کرن دا اللہ نے آرڈر سنا دیتا ہے۔ آؤ میں دور نہیں جاندا، صرف الفاظ تے رہ کے ایک گفتگو ختم کریے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظہر منہا، فرمایا اے اللہ دیو بندیو، اے رب دے منن والیو، اللہ دے رسول دی منن والیو، اپنی زینتاں نو ظاہر نہ کرو، یعنی اپنے سینے نو لوگاں دے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنے جسم دے او اعضاء جڑے اللہ پاک نے خوبصورتیاں بنا دیتیاں نے، فرمایا انہاں نو ظاہر نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، فرمایا عورتاں نو حکم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتاں بڑیاں بڑیاں چادراں لے کے تے اپنے سینے ڈھانپ کے اپنا جسم لپیٹ لون، فرمایا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، چادر لپیٹن دے باوجود اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے، یعنی پیر ظاہر ہو جان، ہاتھ ظاہر ہو جان تے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس تو علاوہ اپنی زینت نو ظاہر نہیں کرنا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، فرمایا صرف اپنے خامد تو اپنی زینت نو تسی نہیں چھپانا، خامد واسطے نہ پردہ نہ حجاب، خامد دے علاوہ اللہ پاک نے باقی رشتیاں تو، باقی تعلق داریاں تو، جڑے رحم دے رشتے نے جنہاں نال نکاح نہیں ہو سکدا، جنہاں نال نکاح نہیں ہو سکدا، اللہ پاک نے انہاں تو حجاب دا حکم نہیں دیتا، یعنی چہرہ کھلا اپنے بھائی دے سامنے، اپنے باپ دے سامنے، اپنے بیٹے دے سامنے، اپنے بھتیجے دے سامنے، اپنے سگے بھانجے دے سامنے اس طرح چہرہ کھلا چھوڑ سکتی ہے، اور اپنی باقی زینت نو چھپانا ہے، انہاں رشتہ داریاں تو بھی چھپا کے رکھنا ہے۔ اور ساڑھے ہاں ماحول بڑا عجیب ہو چکے ہیں کہ گھر دی اندر بھی خواتین اس انداز نہ رہندیاں نے کہ اے چھاتیاں چہرے بالکل سب ایام بالکل واضح نہ، کوئی بات نہیں، بھائی ہے، باپ ہے، نانا، میرے برادر اور میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے اے رحم دے رشتہ داریاں جیڑیاں نے جنہ تے رشتے حرام نے، انہاں تو صرف چہرہ تسی کھول سکتے ہو، عام گفتگو کھلے عام کر سکتے ہو، لیکن میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے آپ نو چھپانا رب کائنات نے دے اندر بڑی عزت عظمت رکھی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑی عورت اپنے گھر وچوں نکلے اور انہیں اپنا لباس اچھا پہنے ہے اور انہیں اپنے اوپر چادر لئی ہوئی ہے، حجاب بھی کیتا ہے، پردہ بھی کیتا ہے، فرمایا وہ دور تو پہچانی جاندی ہے کہ اچھے گھر دی صاحبزادی ہے، فرمایا او دے سے نکلنے تو اے دے چلنے تو اللہ رب العالمین انہوں حفاظتہ دے دیندے نے، لوگاں دے دلان دے اندر اے دے بارے اللہ ادب اور احترام پیدا کر دیندے نے، اور جیڑی خاتون اے دے برعکس لباس بھی اچھا نہ پہنے اور اوپر پردہ اور حجاب دا اہتمام بھی نہ کرے، نبی مکرم نے فرمایا راستیاں دے اندر، چراہے دے اندر شیطان انہوں جھانک دینے اور برے لوگ او دے اس سٹائل اور او دے چلن دے انداز تو برائی دی طرف جان دینے، اور رب کائنات نے اس برائی دے راستے نو انج بند فرمایا ہے، فرمایا اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائِهِنَّ، فرمایا جیڑا چہرے دا پردہ ہے، اے جیڑا حجاب ہے نا، فرمایا اے خامدہ تو نہیں کرنا، اپنے باپا تو نہیں کرنا اور اپنے خامد دے باپ تو نہیں کرنا، فرمایا اپنے بیٹیاں تو نہیں کرنا اور اپنے خامدہ دے بیٹیاں تو نہیں کرنا، فرمایا اپنے بھائیاں تو نہیں کرنا اور فرمایا اپنے بھائیاں دے بیٹیاں تو نہیں کرنا، او بنی اخواتہن، اپنی پہناں دے بیٹیاں تو نہیں کرنا، او نسائہن، اپنے طرح دیاں عورتاں تو نہیں کرنا، او ما ملکت ایمانہن، اور مل کے یمین دے اندر جڑے باندیاں تے لونڈیاں تے اس طرح اے متحت غلام نے انہاں تو نہیں کرنا، او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال، ایسے مرد جنہ دی عمر ڈھل جائے، جنہ دے دل تے دماغ دے اندر کوئی حرص حوث باقی نہ ہوئے، انہاں تو بھی پردہ نہ کرن دی گنجائش ہے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے جنہاں نو عورتاں دے اعضاء دے متعلق کوئی پہچان نہیں ہے، فرمایا
ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. رب کائنات نے پردے دا بھی حجاب دا بھی باہر نکل کے حکم دیتا ہے اور فرمایا پردہ بھی کیتا ہے اور حجاب بھی کیتا ہے. اور اندر کوئی جسم دے ایسے زیور پہنے نے یا کوئی ایسی جھنجر کوئی ایسی چیز پہنی ہے یا ہتھاں دے اندر چوڑیاں پہنیاں نے یا وہ پیراں دے اندر کوئی پازیباں پہنیاں نے تو فرمایا چل دیاں ہویا عورت نو چاہیے کہ پیر بھی آرام نہ رکھے, راستیاں دی سائیڈ تے چلے اور اے دے پیر دے چلن نال کوئی چھنکار کوئی زیور دی آواز بھی کسے غیر نو نہ پہنچے. اور ایتھے نبی مکرم دے فرمان اللہ پاک نے عورتاں واسطے خوبصورتی لی کلر اور بیوٹیشن واسطے رب کائنات نے مہندیاں اللہ نے عنایت فرمایا اجازتاں دیتیاں نے, لیکن عورت اپنے کمرے تو باہر خوشبو لگا کے بھی نہیں جا سکتی. اے دے جویں لباس نو پہننا حکم کیتا ہے, پردہ اور حجاب دا حکم کیتا ہے, اور اے دے عزاتے لگی ہوئی زینت دی آواز بھی لوگاں تک پہنچن تو منع فرمایا ہے. اسی طرح فرمایا اینو خوشبو بھی نہیں لگا کے نکلنا کہ اے بھی اے دی بے پردگی ہے. نبی مکرم نے منع فرما دیتا ہے اے خوشبو اگر بوقت ضرورت صرف اپنے کمرے اور خامد واسطے لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے. اور فرمایا اللہ پاک نے مرداں لی رنگ منع کیتا ہے اور اللہ نے انہاں نو خوشبو لان دا حکم دیتا ہے. مرد مہندی نہیں لا سکتے, مرد بیوٹیشن لی سرخی نہیں لا سکتے, مرد نیل پالش نہیں لا سکتے, لیکن خوشبو والا صابن, خوشبو عطر اور پرفیوم وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے ایتھوں تک عورت نو پردے دا حکم دیتا ہے. چیز ہے کہ انسان اس طرح جناب فون کناں نہ لگے ہون اور عجیب و غریب لگیاں لپٹیاں گلاں ہو رہی ہون, رب کائنات نے ادھے تو بھی منع فرمایا ہے. خالق کائنات فرمایا کسے غیر محرم دی طرفوں آواز آئے کر دی اندر کرو میں فلاں نو ملنا چاہنا وا, فرمایا عورت اگو آواز ذرا سخت الفاظ دے اندر کرے, الفاظ پولائٹ نہیں ہونے چاہیے, عورت دا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک نے نرم لہجے نال غیر محرم نال گفتگو کرن تو بھی عورتاں نو منع کرتا ہے کہ کتے انہاں دے لہجے دی وجہ تو دوسرے دے دل دے اندر کوئی غلط خیال نہ پیدا ہو جائے. شریعت اسلامیہ نے عورت نو محفوظ ترین کیتا ہے, کرانو محفوظ ترین بنا دیتا ہے, اللہ کہ کوئی خود عورت اپنے آپ نو اوریاں کر کے لباس گندہ پہن کے انداز گندہ اختیار کر کے معاشرے کے اندر پھرے اور پھر کہے میں نو امن مل جائے, پھر کہے میں نو سکون مل جائے. نانا میرے برادر, اے بے پردہ عورت جدو باہر نکلے گی جنیاں نظرائیں انہوں دیکھ کے گندیاں ہون گیاں اور نظرہ بھی زانی ہو جان گیاں. اور ایسی عورت بازار دے وچوں مارکیٹ وچوں پھر کی آئے, نبی مکرم نے فرمایا او زانی عورت ہے, آکے وہ اپنا نہائے گی دھوئے گی لباس اچھا پہنے گی پھر پاکیزگی اختیار ہوئے گی. معاشرے دے اندر ایدہ خیال نہیں کیتا جاندہ. میرے بھائیوں میری بہنوں, فرمایا چند لوگ ایسے نے جیڑے عورتاں دی وجہ تو جہنم رسید کر دیتے جان گے. انہاں چو ایک بندہ ہوئے کہ جدی بیوی, جدی بہن, جدی بیٹی اور جدی محرم رشتہ داری جیڑی عورت ہے او اریاں پھرے اور اے دے کانتے جو بھی نہ رنگے. فرمایا اے دیوس آدمی ہے, اس دیوس نو اے دی عورت دی وجہ تو جہنم دے اندر سوٹ دیتا جائے گا. اللہ کو اللہ فرمان دینے ایوہ المؤمنون وتوبوا الاللہ جمیعا, ایوہ المؤمنون وتوبوا الاللہ جمیعا. فرمایا سارے رل کے رب کو توبہ کرو, اے مومنو اے مومنات اور تو اللہ کو توبہ کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. حدیث پاک اندر ہوندہ ہے جس معاشرے دے اندر گناہ عروج تے پہنچ جائے
اللہ اس معاشرے وچوں سکون ختم کر دیندا ہے۔ جس گھر دے اندر گناہ عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، جس محلے دے اندر گناہ اور بے حیائی عام ہو جائے، جس معاشرے دے اندر گناہ اور بے حیائی عام ہو جائے، اللہ اس معاشرے دے اندر سکون ختم کر دیندا ہے۔ پھر اوتھے لڑائیاں تے جھگڑے عام ہو جاندے نے۔ آج پتہ نہیں جی فلان نے کنوں فلان کیوں مار دیتا ہے، فلان دی فلان لڑائی کیوں ہو گئی ہے، اور میرے بھائی گناہ دی وجہ تو ہو رہی ہے۔ اگر اسی اپنی نظروں دی حفاظت کر لیں گے، ساڈیاں ماواں تے بہناں اچھے لباس دا اہتمام کر لین گیاں، مرد عورتاں نو پردے دا ماحول دین گے، عورتاں مرداں دے اعتماد نو بحال کرن گیاں، اچھے لباس دا اہتمام کرن گیاں، تو رب کائنات اس گھر دے اندر، اس محلے دے اندر، اس معاشرے دے اندر امن اور سکون پیدا فرما دے گا۔ جس معاشرے دے اندر حیا ختم ہو جائے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا فَاسْنَا مَا شِئْتَ، بے حیا ہو گئے ہو ان جو مرضی کر دے رہو، تہاڈا امت محمد نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جدا حیا گیا او دا ایمان گیا۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور فرمایا ایمان انسان نو جنت دی طرف لے جاندا ہے۔ اور جیڑا بندہ بے حیا ہو گیا، بے شرم ہو گیا، جدی شرم ختم ہو گئی، فرمایا فَاسْنَا مَا شِئْتَ، جو مرضی کردا رہے۔ نبی مکرم نے فرمایا مینوں او دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک مینوں تسا تمام احباب نو معاشرے دے اندر رہنے سہنے دے، اللہ اصول سمجھ کے اے دے مطابق این فطرت اسلام دے اصولہ نو اپنا کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔